کون سی بات نکلی تھی اس میں؟ یہ ہاں شش عید. ہاں یہ شش عید جو ہے یہ اس کے روزے جو ہیں یہ مستحب نفل ہے، ثواب کا کام ہے. تو جو یہ 6 روزے رکھتا ہے شوال میں تو اس کو ثواب بہت ملتا ہے. ایک تو فضیلت اس کی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے 10 مہینے کے کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ حدیث میں یہ مضامین ہے. اور 6 روزے جو ہیں یہ ہر روزے کا 10، تو یہ ہو گئے 60 روزے. تو اس طرح جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. یہ احادیث مبارکہ میں مضامین موجود ہیں. اچھا، دوسرے یہ کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے رکھے شوال میں تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جبکہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو یہ ششید کے روزے تو چھوڑنے والے ہیں ہی نہیں. تو سارے جن سے نہیں رکھے گا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر ذہن بناؤ گا تھوڑی تکلیف کرو. رمضان میں ویسے روزے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اتنے گرا نہیں گزرتے. اور ایک رمضان کی یاد بھی رہتی ہے اس میں، سحری ہوگی، افطاری ہوگی، مزہ آتا ہے، روح کو بھی سکون ملے گا انشاءاللہ. تو سارے اسلامی بھائی جن سے بن پڑے، خالی جذباتی انشاءاللہ نہیں بولنا، جو واقعی ذہن بنتا ہے تو وہ نیت کر لے کہ تاکہ نیت کرنے سے آپ کو انشاءاللہ وہ استقامت مل جائے کہ ششید کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا ہاں، ویسے بھی ہر پیر کو تو اپنا روزہ مدنی انعام میں بھی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ پیر کو اپنے یہاں مناجات افطار بھی ہوتی ہے، اور یہ براہ راست مدنی چینل پر بھی دیکھی جاتی ہے. اور الحمدللہ رمضان کی بھرپور یاد اس میں منائی جاتی ہے مناجات افطار میں. تو آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں، مطلب یہ کہ مدنی چینل ہی پر شرکت کر لیا کریں، اور جو یہاں آ سکتا ہے تو یہاں آ جائے کریں اپنے فیضان مدینہ میں. تو کافی سارے روزہ رکھ کے تشریف لاتے ہیں فیضان مدینہ میں، اور بعض اوقات یہ قید بھی ہوتی ہے کہ روزہ دار کو اندر داخلہ ملے گا، اور جب روزہ دار کم ہوتے ہیں تو باہر والوں کو بھی داخلہ مل جاتا ہے. تو آیا کریں آپ ہر پیر شریف کو عصر کی نماز یہاں جس سے بن پڑے، جس کے بعد ٹائم ہو عصر یہاں پڑھ لے. عموماً داخلہ مل جاتا ہے رمضان حال میں، جگہ کثیر ہوتی ہے، اور چونکہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے اس لیے وہ جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی آ نہیں پاتا. وہ کوئی بیچارہ لانڈی میں رہتا ہے، کوئی ملیر میں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، تو روزہ دار سب پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں. تو اس لیے آپ لوگ آ جائے کریں فیضان مدینہ میں. وہ دعا افطار میں بڑا اس میں بھی ماشاءاللہ رقت ہوتی ہے، بڑا سرور آتا ہے. جب سے شروع ہوئی ہے نا یہ مدنی چینل پر مناجات افطار، چند ماہ ہوئے اس کو شروع ہوئی ہے، تو میں ملک سے باہر تھا، اس میں تو میری چھٹی ہوئی. اس کے بعد کبھی بھی الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مناجات افطار میں میری باب المدینہ میں رہتے ہوئے چھٹی ہوئی ہو. مجھے بہت سرور آتا ہے میں اس میں ضرور شرکت کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ بھی انشاءاللہ اس میں سرور محسوس فرمائیں گے. یہ جو عوام الناس دوسرے دن سے شروع کرتے ہیں اور پھر 6 پورے کر کے وہ باقاعدہ شش عید مناتے ہیں. یہ ہمارے میمن برادری میں نے دیکھا ہے کہ اس کو یہ کیونکہ شین اور عین اور یہ ان کو نہیں آتا، بیچاروں کو کم آتا ہے، وہ اس کو سسا عید بولتے ہیں. سسا عید کرتے ہیں، اور سسا یہ گجراتی والے اس کو بولتے ہیں خرگوش کو. یہ ہمارے میمن بھائی سسا عید مناتے ہیں. جی سسا ششید کو بگاڑ کے سسا عید یا روزہ کو روزہ اور اچھا وہ سسا عید کا روزہ رکھتا ہے. وہ ہماری میمن قوم کو اللہ تعالیٰ بے حساب بخشتے ہیں. ہم کو آتا جاتا نہیں ہے کچھ، ایسے ہی بس چل پڑے ہیں مسلمان، پکے مسلمان اور ولی اولیاء کے ماننے والے. آپ کو سب سے زیادہ 11ویں شریف کے ماننے والے، غوث پاک کے ماننے والے یہ میمن قوم میں ملیں گے. یہ مجھے اس قوم پر یوں فخر ہے، میمن قوم پر، کہ اس میں آپ دنیا جہان گھوم لیں
سب میں زیادہ غوث پاک کو ماننے والے میمن. اچھا، خیراتیں کرنے میں آپ کو میمن فرسٹ ملیں گے. سخاوتیں کرنے میں، خیراتیں کرنے میں، چندے دینے میں یہ لاکھوں اور کروڑوں روپے پھینک دیتے جب دینے پہ آتے ہیں. جو اہل مطلب ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، بہت دیتے ہیں. مگر یہ مخارج میں ہم لوگ بہت پٹ جاتے ہیں، وقت دینے میں پٹ جاتے ہیں، قافلے میں سفر میں ذرا کمزور، چاند رات کو جانے میں کمزور، عید کو نہیں تو میں نے ہم شیر خورما سوئیاں ہماری رہ جائیں گی، وہ نہیں جائیں گی. یہ جتنے مطلب یہاں میمن ہے نا، وہ بھلے ہاں کرتے ہیں، اللہ کرے ان کی ہاں کی لاج رہ جائے، انشاءاللہ جائیں گے، ہمارا حسن زن ہے. لیکن میرا تجربہ ہے کہ عموماً میمن برادری جو ہے نا، یہ وقت دینے میں تھوڑا پیچھے. یہ بس قدرتی بات ہے، میں میمنوں میں پیدا ہو گیا ہوں تو ہوں میمنوں سے مختلف بالکل. بالکل الٹ معاملہ ہے میرا. میں تو پنجابی بھی ہوں، پٹھان بھی ہوں. میں تو ہماری مختلف برادریاں. ان مانو گا نا کہ میرا پیر پنجابی تو میں پنجابی، میرے اعلی حضرت پٹھان تو میں پٹھان، میں سندھ میں پیدا ہوا تو سندھی، عربی آقا کا غلام ہوں تو عربی. یعنی کہ یوں میں آپ کو خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یعنی ہماری برادری، یعنی ہماری دعوت اسلامی میں تعصب نہیں ہے کہ یہ فلاں برادری کا فلاں برادری کا. تو میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری برادری میں یہ مخارج بہت 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 زیادہ کم ہے. ان میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو قرآن سکھانے کی بہت ضرورت ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان بڑھا دو اور میری برادری پر مزید کوشش کرو انشاءاللہ. یہ اس وقت تو خیر تقریباً برادری جو ہے نا، سنی میمن جتنے بھی ہیں نا، میمنوں میں جو اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا شاید ہی کوئی آپ کو اس میں اختلاف کرتا ملے، کوئی ایسا مضبوط مخالف ملے، بہت مشکل ہے. تقریباً دعوت اسلامی تقریباً اللہ کی رحمت سے کرم کرم کرم، اور غالب اکثریت اہل سنت جو ہے وہ دعوت اسلامی کے گن گا رہی ہے اللہ کے فضل سے. تمام علماء نہیں تو اکثریت علماء کی دعوت اسلامی کے لیے دعائیں کرتی ہوگی. اور ماشاءاللہ بہت سراہتی ہے جب ہمارے عیسائی بھائی جاتے ہیں تو بہت خوش، مطلب وہ اچھا رسپانس دیتے ہیں. اور میں جب مدنی چینل پر علماء اہل سنت کے تاثرات سنتا ہوں تو میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ان کے اتنے اچھے جذبات ماشاءاللہ یہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئی ہے اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال یہ کہ وہ شش عید مناتے ہیں، 6 روزے رکھتے ہیں اور آخری دن وہ دعوت کرتے ہیں. واٹ از دس؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کو یہ واجب نہیں سمجھتے، شش عید کو واجب سمجھتے نہیں ہیں تو اس دعوت میں کوئی حرج معلوم نہیں ہو رہی کہ ٹھیک ہے یہ خوشی کرتے ہیں کہ 6 روزے ہمارے پورے ہوئے اور یہ دعوت کرتے ہیں. اور اس میں اگر ریاکاری نہیں ہے تو یہ ہمارے رائج ہے. ویسے شش عید تو بظاہر کوئی مضائقہ لگتا نہیں ہے اس میں. ہاں واجب سمجھے اس کو تو پھر گناہ گار ہوں گے، واجب سمجھ کے منائیں گے تو. واجب سمجھیں گے اور نہیں منائیں گے تب بھی گناہ گار ہوں گے کہ شریعت نے جس کو واجب نہیں کیا اس کو کوئی واجب نہیں کہہ سکتا. اللہ رسول پر یہ افترا ہے کہ اللہ رسول نے یہ واجب نہیں کیا، حکم نہیں دیا، تم کیسے کہتے ہو کہ یہ واجب ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ششید پر، آج تک میں نے نہیں سنا. اعتراض کب کریں گے؟ 11ویں شریف ہے تو وسوسہ آئے گا، عرس ہے بزرگوں کا تو وسوسہ آئے گا. پیٹ میں درد ہے، ششید میں دعوت ملتی ہے، کیا درد ہوگا؟ کوئی نہیں بولتا کہ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، کوئی حدیث سے ثابت نہیں. ششید یعنی یہ جو چھٹے دن جو عید مناتے ہیں وہ دعوت کرتے ہیں، اس میں یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. لیکن آج تک کسی نے، میں نے اعتراض نہیں سنا، نہ کوئی پمفلیٹ دیکھا، نہ کوئی کتاب چاہے اس پر نکلا. اور جہاں 11ویں شریف آئی، جہاں 22 رجب شریف کی آمد ہوئی، کھیر پوری ہم نے کھانی شروع کی، بس خلاص اب آپ کا منہ نہیں ہے، کڑوا ہے، نہیں لگتا تو ہم کو کھانے دو یار. ایصال ثواب ہی تو ہے یار، کیا ہے چیز. اللہ کرے کہ یہ سب کھیر پوریاں کھانے والے اور بنانے والے، 11ویں شریف منانے والے سب بن جائیں اور ہم سب ایک ہو جائیں، صحیح معنوں میں ایک ہو جائیں اور آقا کے جھنڈے تلے بس سب جمع ہو جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور سب یا رسول اللہ کہنے والے بن جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا جان